2022 سے ایک خطرناک وقت شروع ہو گیا ہے جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ تھی. نمبر بھی 7 ہے اور پاکستان کی نیمرولوجی کی جائے تو پاکستان کا نمبر بھی 7 ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اگر وطن واپس آ جاتے ہیں تو سیاسی میدان میں کس حد تک انہیں جو وہ کامیابی ملے گی؟ آئی تھنک کچھ سیاسی جیل میں کاٹنی پڑ جائے تو ایک الگ بات. بشرا بی بی کا جو ستارہ ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہی زیر عتاب ہے. علی زرداری جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے انہیں کم بیک کرنے میں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تجمل بخاری. ناظرین، علم نجوم ایک حقیقت ہے جو اپنی جگہ پہ موجود ہے، کوئی اس پہ یقین رکھے یا نہ رکھے، لیکن ستاروں کی جو چال اور ڈال ہے وہ انسانی زندگی کے اوپر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے 2022 جو ہے وہ جا رہا ہے، جبکہ 2023 کی آمد ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر فلکیات، ماہر علم نجوم ڈاکٹر سامیہ خان. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2023 کا جو سال ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا رہے گا. ڈاکٹر صاحبہ، فرسٹ آف آل السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ 2023 کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ آپ کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے، کیسا رہے گا؟ ایک جو ہے وہ مجموعی طور پہ ایک چھوٹا سا تجزیہ دے دیں کہ سیاسی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ. سب سے پہلے موقع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور آپ کے سننے والوں کو سامیہ خان کا بھی سلام ہوئے. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جو آپ لوگوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے. یہ ایک اندازوں کا علم ہے. جس طرح گوگل رہنمائی کرتی ہے آپ کی، جس طرح محکمہ موسمیات رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح ستاروں کی چالیں جب اوپر بدلتی ہیں تو ان کی لینگویج کو صرف پرسیو کیا جاتا ہے. تو اسے میں اندازوں کا علم کہتی ہوں. تو یہ سب سے پہلے تو یہ کریکشن ہم کر لیں. دوسرا یہ کہ 2023 یکم جون تک تو کنٹینیوٹی ہے 2022 کی. 2022 آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ اس میں آئے تھے، جب انٹر ہو رہے تھے، تو میں نے کہا تھا کہ 19 جنوری 2022 سے ایک خطرناک وقت شروع ہو گیا ہے جو کہ اس وقت کی گورنمنٹ تھی، یعنی خان صاحب کی گورنمنٹ تھی. اور مارچ کا اینڈ تک جو ہوگا تو یہ گورنمنٹ کو آلموسٹ بدل چکا ہوگا، سین منظر نامے بدل چکے ہوں گے. اور میں نے کہا تھا 3 لوگوں کے لیے مشکل ترین یہ وقت ہے. ان میں شامل تھے شیخ رشید، عمران خان اور عثمان بزدار صاحب. یہ کنٹینیوٹی ابھی جاری ہے. بدقسمتی سے جو کہ خان صاحب کے پیار کرنے والے لوگ ہیں، 17 جولائی 2023 تک ستارہ جو ہے وہ وہاں پہ ڈسٹرب ہے، لیکن یکم جون سے جو ہے ستارہ کچھ خان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن میرا یہ کہ یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ پاکستان کے جو اسکرپٹ رائٹرز ہیں، میرا انہیں بھی یہ پیغام ہے ستاروں کی روشنی میں، آپ کے پاس 6 ماہ ہیں پاکستان کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے. اس وقت پاکستان کا ایک ایک دن بہت اہم ہوگا. اگر ذرا سی بھی نیک نیتی سے کوشش کی گئی پاکستان کے لیے تو یقین کریں کہ وہ وقت 2025 وہ والا سال ہے جس کا خواب ہمیں نعمت شاہ ولی صاحب اپنی پیش گوئیوں میں بتا کے گئے ہیں. وہ 2025 وہ والا سال ہے. تو مجھے اللہ کے حکم سے بالکل یہ خطرہ نہیں کہ پاکستان کا دیوالیہ ہوگا یا پاکستان کی بالکل کولیپس کر جائے گا. ایسا خدا نہ کرے، کیونکہ 2023 کا نمبر بھی 7 ہے اور پاکستان کی نیمرولوجی کی جائے تو پاکستان کا نمبر بھی 7 ہے. یہ آج تک بھی معجزے کی طرح چلتا آیا ہے اور اس سال بھی اس کو معجزوں کی طرح سپورٹ ملے گی. اچھا، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے روشنی ڈالی، تو جو معاشی صورتحال ہے اس کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ ڈالر کو نیچے آنے کا امکان ہے؟ کوئی روپے کو کوئی عزت ملے گی؟ اس وقت تو یقین کریں جو ستاروں کی پوزیشن 20 دسمبر 2022 سے جو بنی ہے، اس میں تو اللہ پاک کے حکم سے ہمیں منوسلوا کی طرح مدد آنی چاہیے. پھر میں مدد اوپر سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ستاروں کی روشنی یہ کہتی ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی سپورٹ ہمیں مل جائے گی. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے اپنا امیون سسٹم ہم سٹرونگ نہ کریں اور ہم مصنوعی سانس کے اوپر گزارا کرتے ہیں. جو اس وقت سپورٹ مل رہی ہے نا، اس کی روشنی میں پاکستان کو اپنا امیون سسٹم سٹرونگ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ضرور ہے کہ یہ والا سال ایک معجزہ
معجزوں کی طرح اسٹرینتھ دے رہا ہے پاکستان کو کم بیک کرنے کے لیے. تو جو ہے اللہ اب جو حاکم کیا کہتے ہیں حکومت وقت جو ہے اس کو بہت سیریس ہو کے سوچنا پڑے گا، کیونکہ انشاءاللہ یہیں سے پاکستان کی ڈائریکشن نکلے گی آگے جو ہے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ عمران خان ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، تو ان کا سیاسی کیریئر آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ خاص طور پہ 2023 کا جو سال ہے وہ ان کے لیے آسانیاں لائے گا، مشکلات لائے گا، کیا کہیں گی؟ دیکھیں کنٹینیوٹی ہے، اور یہ بھی آپ لوگ گواہ ہیں، پچھلی پیش گوئیاں سب آپ کے پاس ریکارڈ پہ موجود ہیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ 19 جنوری 2022 سے لے کے 17 جولائی 2023 تک خان صاحب کا ایک مشکل وقت ہے. اس میں ان کی ساکھ ڈیمیج کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی، اور ان کی ساکھ پہ بھی وار ہو سکتے ہیں. یہ آپ سارا پچھلی پیش گوئیوں کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں. تو وہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے ابھی فی الحال 17 جولائی تک. تو خان صاحب کو ابھی بھی بہت کیئرفل رہنا چاہیے اپنی ساکھ کے حوالے سے، اپنی پالیسیز کے حوالے سے. ابھی بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ ستارہ خطرے میں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ نواز شریف اگر وطن واپس آ جاتے ہیں تو سیاسی میدان میں کس حد تک انہیں جو وہ کامیابی ملے گی؟ دوسرا ان کے کیسز بھی ہیں، تو ان میں بھی انہیں کوئی ریلیف ملے گا؟ جیل کے اندر جانا پڑے گا یا باہر ہی رہیں گے؟ دیکھیں ان کا ستارہ تو اب خطرے سے باہر ہے، اور آئی تھنک کچھ سیاسی جیل میں کاٹنی پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اب ان کو وہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ لیے جائیں گے یا دھر لیے جائیں گے، کیونکہ ان سارے خطرات سے نکل کے ان کو ان کی قسمت باہر لے گئی تھی. سرستی ان کی ختم ہو چکی ہوئی ہے، اور جون سے ان کا ستارہ مزید پاورفل ہو جاتا ہے. اچھا شہباز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں ستارے؟ ابھی وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ آگے بڑھیں گی یا کم ہوں گی؟ 2023 ان کی سیاست کا لیے کیسا رہے گا؟ دیکھیں ابھی تو گاہے بگاہے ان کا بھی سیاسی ستارہ خان صاحب کی طرح سٹرونگ ہے. خان صاحب جتنی بھی سیاسی غلطیاں کر لیں پھر کم بیک کر جاتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب بھی ہیں، ان کا سیاسی ستارہ سیٹرن بہت سٹرونگ ہے ان کے ذائچے میں، اور وہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی بھی ہے. ابھی تو انہیں وقت کی کہیں نہ کہیں سے فیور ملتی رہے گی. مجھے نہیں لگتا کہ میں کہہ دوں کہ جی وہ ہی ول بی آؤٹ یا جو ہے کچھ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. کوئی بھی تبدیلی آتی ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی منظر نامے پہ اس سال میں بھی نظر آتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان ایک بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست میں، گو کہ وہ پارلیمنٹ کے باہر ہیں، تو اگر 2023 میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں آتے ہیں، یا ان کا جو سیاسی سفر ہے وہ آگے کیسے رہے گا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، میں کہوں کہ وہ آپ کو اسی طرح جس طرح ان کی آج بھی جگہ ہے اسی جگہ پہ نظر آتے ہیں. مجھے کوئی بہت ان کو میں کہہ دوں کہ کوئی بڑا امپورٹنٹ منصب مل جائے گا ایسا بھی نظر نہیں آتا، نہ ہی وہ سیاسی منظر نامے سے آؤٹ نظر آتے ہیں. تو وہ آپ کی ملکی پالیٹکس میں ابھی کہیں نہ کہیں سے اثر انداز ایز پریشر گروپ ہوتے رہیں گے. 2023 میں بھی ایسا ہی چلے گا. صدر آصف علی زرداری سابقہ جو ہیں وہ ایک بڑے متحرک رہے 2022 میں سیاسی جوڑ توڑ میں، تو 2023 کا جو سال ہے وہ کتنا ان کے لیے کامیاب رہے گا، یا انہیں کوئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ صدر آصف علی زرداری جب ان کا دور اقتدار ختم ہوا تو میں نے کہا تھا 10 سال لگیں گے انہیں کم بیک کرنے میں. اب تو مجھے ان کا رائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پیپلز پارٹی اب اپنی جگہ بناتی بھی نظر آتی ہے. تو وہ آپ کو 2022 کی طرح 2023 میں بھی پولیٹیکلی بہت ایکٹیو نظر آتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ مریم نواز جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑی نظر آتی ہیں؟ کیا ان کا پارلیمنٹ میں آ پائیں گی؟ ان کے اوپر جو نااہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ 2023 ان کے لیے کیسا رہے گا سیاسی طور پہ؟ دیکھیں 2023 میں بھی میں مریم نواز صاحبہ کا پولیٹیکل کیریئر کوئی ہائپ نہیں دیکھ رہی ہوں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں ایز چیف منسٹر یا وزیر اعظم، ایسا کچھ مجھے تو نہیں نظر آتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 2025 وہ سال ہوگا جہاں سے مریم نواز صاحبہ کو قسمت پولیٹیکلی نوازے گی، جو ہے وہاں سے ان کا رائز شروع ہوگا. اچھا یہ بتائیے گا کہ بظاہراً یہی نظر آتا ہے کہ حمزہ شہباز اور مریم نواز کی آپس میں بڑی وہ ایک ان بن سی نظر آتی ہے، تو حمزہ شہباز کا 2023 کا سال کیسا رہے گا، اور کیا ان دونوں میں جو دوریاں اور تناؤ ہے وہ بھی ختم ہو پائے گا؟ دیکھیں شریف برادران میں جس کا سیاسی ستارہ ان کے بچوں میں سٹرونگ ہے وہ مجھے حمزہ شہباز ہی نظر آتے ہیں.
لائک فادر ان کا بھی اسی طرح انفلوئنس رہے گا، بلکہ بنے گا اور بڑھے گا۔ مریم نواز صاحبہ کراؤڈ پلر تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی قسمت کی دھنی پولیٹیکلی میں نہیں، ان کو مجھے نہیں نظر آتا، ہو سکتا ہے علم ہے، غلط بھی ہو سکتی ہوں میں، لیکن مجھے ابھی نہیں سمجھ میں آتا ان کا پولیٹیکل کیریئر ایک دم کو برائٹ یا رائز کر جائے، ایسا سمجھ میں نہیں آتا۔ آصف علی زرداری بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا سمجھتی ہیں بلاول بھٹو کا جو سیاسی کیریئر ہے 2023 میں وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ آصف علی زرداری کا خواب پورا ہو جائے گا؟ آصف علی زرداری صاحب سے تو میں کہہ سکتی ہوں کہ جو ایک سیاست میں پاکستان میں جو ایک آدمی ہے جو ستاروں پہ کمندے ڈال سکتا ہے، وہ آصف علی زرداری ہیں۔ تو اگر انہوں نے یہ سپنا دیکھ لیا ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں ستاروں کو، پھر وہ ستاروں پہ کمندے ڈال کے بھی وزیر اعظم بنا سکتے ہیں بلاول صاحب کو، لیکن ابھی بلاول رہیں گے اسکرین پہ، رائز بھی کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بلاول صاحب کا لمبا سیاسی کریئر نہیں ہے، جو جس طرح پولیٹیکل کیریئر وہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس فیملی سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک لڑکی کا کیریئر بنے گا، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کا۔ بہت سیاسی ستارہ سٹرونگ ہے، دماغ بھی اپنی اماں کی طرح بہت بریلینٹ ہے ان کا۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم نوجوان سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں، تو اگر ان کا ایک موازنہ کرنا پڑے تو ستارے کیا کہتے ہیں کہ جو مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو، کون بہتر رہے گا 2023 میں؟ کس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی جائے گی؟ دیکھیں، قسمت کی دھنی تو حمزہ شہباز ہیں، لیکن سیاسی ٹریننگ آصف علی زرداری جیسی ان کے والد نہیں کر سکے، وہاں پہ ان کی ٹریننگ میں کمی ہے، کنوکشن میں کمی ہے۔ بلاول صاحب کا سیاسی ستارہ کمزور ہوتے ہوئے بھی جس طرح آصف علی زرداری صاحب نے ان پہ محنت کی ہے، وہ ریمارکیبل ہے کہ وہ جو ہے، اور میں جہاں پہ اگر آصفہ آ جاتی ہیں وہ تو میدان ہی مار لیں گی پھر۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر دیکھا جائے نون لیگ میں دو جوڑیاں نظر آتی ہیں، ایک نواز شریف اور مریم نواز، ایک شہباز شریف اور حمزہ شہباز، تو دونوں جوڑیوں میں سے بہتر کون رہے گا 2023 میں؟ کیا جو ہے وہ ستارے کہتے ہیں؟ 2023 میں بھی جو ستاروں کی مہربانی ہے وہ بڑے میاں اور چھوٹے میاں پہ نظر آتی ہے ہمیں۔ ابھی ان کی جو اگلی نسل ہے وہ اتنی دھنی نہیں نظر آتی مقدر وائز، جو ہے کہ میں کہوں ان میں سے جو ان دونوں میں اگر کمپیریزن آپ کرواتے ہیں بچوں میں، تو اس میں مجھے حمزہ شہباز پھر بھی 2023 میں ان کا ستارہ ان کو کوئی اہم پوزیشن دلوا سکتا ہے۔ اچھا، عثمان بزدار ایک بڑے انٹرسٹنگ شخصیت آئی اس سیاسی میدان میں، اچانک سے آئے، اچانک سے چلے گئے خاموشی سے، تو 2023 میں کیا دیکھتے ہیں؟ مجھے یاد ہے، دیکھیں میں پھر یہ کہنا چاہوں گی معذرت کے ساتھ کہ میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، لیکن جب لوگ کہتے تھے نا کہ عثمان بزدار چلے جائیں گے اور عمران خان صاحب رہیں گے، تب بھی میں کہتی تھی یہ اکٹھے آئیں اکٹھے جائیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ چودھری برادران جو ہیں وہ بڑے وزردار سیاستدان ہیں، تو چودھری شجاعت بڑے ہیں ان میں، تو کیا سمجھتی ہیں 2023 ان کا کیسا رہے گا؟ کیا وہ اپنی پارٹی اور اپنے خاندان کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوبارہ؟ دیکھیں، چودھری شجاعت جو ہے نا وہ آصف علی زرداری صاحب کا ریپلیکا ہیں دور اندیشی میں اور سمجھداری میں، لیکن پرویز الہی صاحب نے اپنے برے وقت میں ایک جلد بازی والا سٹیپ مجھے جو لگتا ہے اٹھا لیا، جس کی انہیں اللہ نہ کرے انہیں قیمت بھرنی پڑ جائے، اپنی سیاسی کیریئر کی قربانی نہ دینی پڑ جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ستارے ابھی بھی یہ وارننگ دیتے ہیں۔ لیکن چودھری شجاعت صاحب فل آف وزڈم ہے، میرا خیال ہے کہ وہ خاندان کو تو جوڑ لیں گے، ہاں سیاسی ساکھ واپس لے آئیں گے یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ تو چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان کے طور پہ سامنے آئے ہیں، تو جی، ان کا سیاسی کیریئر کیا کہتا ہے مونس الہی کا خاص طور پہ؟ دیکھیے مونس الہی کا ذائچہ میں نے بہت پہلے بھی میرے پاس موجود ہے، ان کی اوریجنل ڈیٹ آف برتھ بھی، ان کے والد کی بھی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاست میں ہر کسی کو قسمت مہربانی کرے ایسا ہوتا نہیں ہے، تو مجھے نہیں ان کا سیاسی ستارہ سٹرونگ لگتا۔ ہاں لیکن ایک بات ہے کہ 2023 جون کے بعد سے ستارہ نوازتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن مجھے پولیٹیکلی پھر بھی نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کسی مشکل سے نکال دے قسمت اس وقت میں، لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ پولیٹیکلی رائز کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ 2022 میں یا جب سے خان صاحب حکومت میں آئے تو دو خواتین بڑی ابھر کے سامنے آئیں، جن میں ایک بشرا بی بی پنکی پیرنی کے نام سے جانی جاتی ہیں، اور دوسری جنہیں ان کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے فرا گوگی، تو ان کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ ان دونوں جو خواتین ہیں یہ 2023 میں کہاں پہ کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں، بشرا بی بی کا جو ستارہ ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہی زیر عتاب ہے۔ فرا گوگی صاحب کا ستارہ تو میں صاحبہ کا ستارہ نہیں جانتی کہ کیا ہے، لیکن جو سچی بات ہے کہ یہاں پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ
سائنس جو ہے وہ ہمیں چاند پہ لے گی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت موکلات اور جنات کروا رہے ہیں. شاید ہمیں سزا بھی اسی چیزوں کی مل رہی ہے، ہم اسی کا بھگت رہے ہیں کہ جو ہم نے بدعت یا شرک کیا تھا، ہم سزا بھی اسی کی کاٹ رہے ہیں آج کے دن. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا نظر آتا ہے کہ پنکی پیرنی جو ہیں، بشرا بی بی، وہ عمران خان کا ساتھ نبھائیں گی، یا جو ماضی میں ان کی جو بیگمات رہی ہیں ان کی طرح بے وفائی کر کے نکل جائیں گی؟ دیکھیے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پہ بھی یہ ہے کہ شاید خان صاحب لمبا نہ چل پائیں، کیونکہ خان صاحب کا اپنا مزاج ہے. یہاں پہ میں ہمیشہ کہتی تھی کہ بشرا بی بی تو یہاں تک لے آئیں گی انہیں، کیونکہ ان کے ستارے میں ذرا استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے. اور جو سچی بات ہے، لاٹری بھی تھی ان کی، خان صاحب ان کی لاٹری بھی تھے. اور یہاں پہ بھی میرا خیال ہے چھوڑیں گے تو خان صاحب ہی چھوڑیں گے. اچھا تو خان صاحب کوئی اگلی شادی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نکاح نہیں اور ہے، بس یہ 3 نکاح تھے جو کہ میرے بھی پریڈکشن میں تھے کہ پہلے جب ریحام صاحبہ سے کیا تو میں نے کہا تیسرا نکاح بھی پتھر پہ لکیر ہے، چوتھا نکاح نہیں ہے ان کا. وہ 4 والی بات سے مستفید نہیں ہو پائیں گے؟ نہیں میرا نہیں خیال، وہ بھی اب سبق لے لیں گے کہ عورت شاید انہیں اتنی راس نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا، اگر بات کی جائے تو نواز شریف اور عمران خان کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ دونوں 2023 میں کیا پرفارمنس دیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کے لیے ابھی بھی 6 سے 7 ماہ ہیں ساکھ کی بحالی کے لیے، جو ہے اگر وہ پازیٹیو سٹیپس لیتے ہیں. نواز شریف صاحب تو خطرے سے باہر ہیں ستاروں کے حساب سے، لیکن میں یہ نہیں، مجھے ابھی بھی خان صاحب کے لیے ستارے بدستور میں کہوں کہ مجھے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. خدا نہ کرے کہ خان صاحب کے لیے میں ایک جملہ ہمیشہ بولتی ہوں، ہی کین ناٹ ٹیک ڈیفیٹ، وہ شکست برداشت نہیں کر سکتے. اللہ ان پہ اپنا رحم رکھے. اچھا یہ بتا دیں کہ اگر انڈسٹری کی بات کی جائے تو شوبز انڈسٹری جو ہے وہ کس طرف جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ جو دیگر انڈسٹریز ہیں جیسے ٹیکسٹائل اور یہ وہ معاشی صورتحال وہ کس طرف جاتی ہیں؟ اب آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. یہ سال جو ہے کچھ شعبوں کو بہت نوازے گا. ایک جیسے فوج کا ستارہ بھی ہے. اچھا پھر یہ سال جو ہے یہ ایک جنگی بگل بھی بجائے گا، پاکستان میں نہیں، ایک ورلڈ وار کی جھڑپیں اسی سال کے جون کے بعد سے شروع ہو جائیں گی. اچھا پھر میڈیا کے لیے اچھی خبر ہے کہ میڈیا کی ہائپ بڑھے گی جب اس قسم کی خبریں ہوں گی تو میڈیا کے لیے اچھی خبریں ہیں. جو آرٹ انڈسٹری ہے، خوبصورتی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، چاہے وہ سیلونز ہیں، چاہے وہ جو بھی آرٹ سے ریلیٹڈ فیلڈز ہیں، ان کی بھی گروتھ کا سال ہے. لیکن جو ایک خطرہ موجود ہے کہ یہ وہ سال ہے اصل میں جب لوگ پہلے کہتے تھے، میں کہتی تھی 2020 اینڈ آف ورلڈ کی طرف پہلا سال ہے. یہ والا سال وہ جھڑپیں کروا دے گا جو آگے شروع ہوں گی، لیکن پاکستان بہت امپورٹنٹ ہو جائے گا باقی دنیا کے لیے. اس لیے مجھے بہت امید ہے، جو مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے، کیونکہ اس سال کا نمبر بھی 7 ہے، پاکستان کا نمبر بھی 7 ہے. تو جو یہ سپنا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا رب کے حکم سے. اس سال تو سچ مچ منو سلوا کی طرح پاکستان کو سپورٹ ملے گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو جو پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے نظر آتے ہیں؟ جو جن سے ہم امداد لیتے ہیں جی جی، ان کے ساتھ تعلقات کیسے نظر آتے یہ ہیں؟ بھی میری پچھلی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی تھی کہ اس وقت جو ہے دیگر ممالک کے ساتھ ہمارے اس سے پہلے میں نے پیش گوئی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب کے دور میں وہ ہوا. اچھا پھر میں نے اس سال پریڈکشن کی تھی کہ اب دیگر ممالک ہماری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. وہ بڑھا، لیکن ریزن بڑا خوفناک تھا، ہمارا سیلاب کا وکٹم ہونا. یہ اللہ نہ کرے یہ ریزن بن گیا، سیلاب ہماری طرف جو ہے وہ اس کی وجہ سے دوستیاں ہو گئیں. لیکن اس سال میں بھی پاکستان کے لیے سالڈ دوستیاں بنیں گی، کیونکہ ورلڈ ٹرانسفارمیشن بھی ہو رہی ہے، نئے ورلڈ آرڈرز بھی بن رہے ہیں جن میں یہ ملک بڑا اہم ہو جائے گا سپر پاورز کے لیے. تو یہ ہمارے لیے یہی ایک روشنی کی امید ہے کہ اللہ نہ کرے پاکستان کا دیوالیہ نہیں ہو اچھا جائے. آخر میں یہ بتا دیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پنجاب میں، سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ مزید اس کے بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں، وفاق میں بھی اسی طرح سے ہی ہے، تو کیا نظر آتا ہے کہ یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں یہ
اس سے پاکستان یا پنجاب کے عوام جو ہیں وہ نکل پائیں گے آسانی سے؟ دیکھیں یہاں پہ ایک پیش گوئی میری راستے میں ہے جو میں کہتی ہوں کہ ابھی تک پوری نہیں، وہ ہے پاکستان میں ایک نیا سیاسی نظام بنے گا اور وہی چلے گا، اسی میں استحکام ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گی پاکستان کے اسکرپٹ رائٹرز کو کہ پہلے 6 مہینے ہمارے پاس ہیں جوڑ توڑ کرنے کے لیے، اور وہ وقت 1 فروری سے سالڈ ہو جائے گا۔ تو یہ جو اس وقت کیوس آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ 1 فروری سے سنبھل جائے گا۔ تو جو ہے یہاں سے چیزیں آپ کے حالات میں سنبھلنی شروع ہو جائیں گی، جیسے ہی 1 فروری میں ہم انٹر ہوں گے، مارچ اور اپریل اور پیسفل ہو جائیں گے، جون سے مزید پیسفل زون میں جائیں گے۔ تو خدا نہ کرے ایک ایک سٹیپ کر کے ہم سنبھل رہے ہیں۔ یہ اندرونی خانہ جنگی کا سال تھا، اللہ اس سال کا بیڑا غرق کرے، ایسا سال کبھی دوبارہ نہ آئے 2022۔ اور اب ایک ایک کر کے ستارے ہمارے زخموں کو دور کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو کہ ہم سب ایک ٹیبل پہ بیٹھنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن کچھ ایسی ہی طرف حالات جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر سامعہ خان، جنہوں نے پاکستان کے 2023 کے جو حالات ہیں ان کے اوپر سیر حاصل جو ہے وہ ہمارے ساتھ گفتگو کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 2022 جو کہ مشکلات کا سال تھا، لیکن 2023 جو ہے وہ آسانیوں اور بہتری کی جانب بڑھنے کا سال ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان تجمل بخاری کو دیں اجازت، اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔